خاتون کے بال پر تو فوراً اپنے آپ کا محاسبہ کرنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگے، اے پروردگار تیرے محبوب کی بارگاہ میں اب کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں، کون سی صورت لے کر کے جاؤں، میری نگاہ تو گندی ہو چکی ہے، میری نگاہ تو میلی ہو چکی ہے، اب کن نگاہوں سے میں پیارے نبی کے جمال جہاں آرا کو دیکھوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابی روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، یہاں تک کہ اس راستے کو آپ نے چھوڑ دیا جو راستہ نبی کی بارگاہ میں جاتا تھا، جو راستہ نبی کے کاشان اقدس کی طرف جاتا تھا، آپ نے اس راستے کو الوداع کہہ دیا اور آپ پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں، آپ مدینے کی گلیوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، حضرت ثعلبہ نہ آئے، دوسرا دن گزر گیا، حضرت ثعلبہ نہ آئے، تیسرا دن گزر گیا، حضرت ثعلبہ نہ آئے، یہاں تک کہ 40 دن گزر جاتے ہیں اور ثعلبہ پلٹ کر نہ آئے۔ میرے نبی روزانہ سوال کرتے ہیں، میرا ثعلبہ کہاں چلا گیا ہے، وہ میرا چہیتا کہاں چلا گیا ہے؟ صحابہ تلاش کرتے ہیں، تلاش بسیار کے بعد بھی حضرت ثعلبہ کا پتہ نہ چلا کہ حضرت ثعلبہ کہاں گئے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر سے اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر جاؤ اور جا کر کے مدینے سے باہر حضرت ثعلبہ کو تلاش کرو۔ حضرت عمر ایک قافلہ لیتے ہیں، چند صحابہ کو لیتے ہیں اور مدینے سے باہر نکل جاتے ہیں اور نکلنے کے بعد تلاش کر رہے ہیں حضرت ثعلبہ کہاں ہیں، حضرت ثعلبہ کہاں ہیں۔ تلاش کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک آدمی ہے جو اپنی بکریوں کو چلا رہا ہے۔ آپ نے جا کر کے اس سے پوچھا، اے چرواہے یہ تو بتا کیا تم نے کسی خوبصورت نوجوان کو دیکھا ہے؟ بالکل ہٹا کھٹا نوجوان ہے جس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو ادائیں بکھیرتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو لڑیاں سی توڑ دیتا ہے، اس کی ادا بے مثال ہے، اس کے جسم میں بڑا کی طاقت ہے، اس کے رخسار بڑے اچھے ہیں، اس کے لمحائے پاک بڑے اچھے ہیں۔ جب اس چرواہے نے اتنی بات سنی تو کہا میں نے ایسے نوجوان کو تو نہیں دیکھا ہے، ایسے کسی خوبصورت اور جو ہے تندرست نوجوان کو میری نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہاں ایک نوجوان ہے جو نہایت ہی کمزور ہے، نہایت ہی لاغر ہے اور یہ سامنے والی پہاڑی کے اندر رہتا ہے اور وہ روتا اتنے دردناک آواز میں ہے، اتنے دردناک انداز میں ہے کہ اس کے رونے کو سن کر کے میری بکریاں بھی رونے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ وہ کبھی کبھی آتا ہے، میں اسے بکریوں کا دودھ دیتا ہوں اور وہ پی لیتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں ذرا سینے پر تسلی کا ہاتھ رکھ کے سوچو اور اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ آج ہم گناہوں پر گناہ کرتے ہیں، برائیوں پر برائیاں کرتے ہیں، خطاؤں پر خطائیں کرتے ہیں۔ ہماری صبح بھی گناہوں میں گزر رہی ہے، ہماری شام بھی گناہوں میں گزر رہی ہے، ہمارے دن کا ایک ایک لمحہ گناہوں کی نظر ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم ٹھاٹ سے کہتے ہیں، ہم بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، یقیناً اگر رسول اللہ کے ہو جاؤ تو جنت تمہاری ہے۔ لیکن صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر نبی سے محبت کا دعویٰ ہے تو گناہوں سے نفرت کرنا ہوگا اور نیکیوں سے محبت کرنا ہوگا۔ اگر نبی سے پیار ہے تو آج اور ہمارے اہل سنت کی موجودگی میں ہمارا ہر وہ نوجوان، ہمارا ہر وہ بھائی جو اپنے چہرے پر اسطرہ چلواتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کو اپنے چہرے سے نکال کر کے اسے گٹر میں ڈال دیتا ہے، اسے کوڑے دان میں ڈال دیتا ہے، یہاں پر وہ عزم مصمم کر لے، علماء اہل سنت کی موجودگی میں وہ وعدہ کر لے، ہاتھ اٹھا کر کے بتا دے اب جو گناہ ہوا ہوا، لیکن آج کے بعد ہمارے چہرے پر اسطورہ نہیں چلے گا۔ بولے ہاتھ اٹھا کر کے جتنے نوجوان اپنی داڑھیوں کو اب تک چھلایا ہے اور چھلا کر کے گٹر کے اندر ڈالا ہے، کوڑے دان میں ڈالا ہے، وہ عزم مصمم کر لیں کہ آج کے بعد میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پاک کی جو حفاظت کریں گے اور اس کو چھلا کر کے ہم گٹر کے حوالے نہیں کریں
کریں گے، ہم کوڑے کے اندر نہیں ڈالیں گے بلکہ رسول اللہ کی سنت کو سجائیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر یہی چہرہ لے کر کے کہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور تمہیں موت آ جائے، یعنی دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، اس لیے کہ دنیا سے جانا، ماشاءاللہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے چلا ہوں، بس چند منٹ میری گفتگو کو سماعت کر لیں تو آج سے یہ عزم مصمم کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان کو کریں گے، اور جن باتوں سے سرکار نے منع کیا ہے ہم ان سے دور رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پاک پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ حضرت صالبہ ہیں، وہ پہاڑ کی وہ جو ہے کھاکوں میں رو رہے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس پہاڑ کے اندر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کیا دیکھا، حضرت صالبہ ہیں جو اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر کے گریہ وزاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں پروردگار مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے، اور تو نے آیت کریمہ نازل فرما کر کے اپنے محبوب کو مطلع کر دی ہوگی، اے پروردگار عالم، یا تو جو ہے میں اپنے محبوب پر آیت کریمہ نازل فرما دے جس میں میری بات کا اظہار ہو جائے۔ حضرت صالبہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں، حضرت عمر نے جا کر کے کہا اے صالبہ ذرا اپنے سر کو اٹھا، حضرت صالبہ نے سر کو اٹھایا تو حضرت عمر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ چہرے کا گوشت ختم ہو چکا ہے، صرف ہڈیاں نظر آ رہی ہے، بڑے لاغر ہو چکے ہیں صالبہ، بڑے کمزور ہو چکے ہیں صالبہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کہا اے صالبہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، تمہیں لے چلنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت صالبہ نے کہا اے عمر میں نبی کی بارگاہ میں کون سی صورت لے کر کے جاؤں، نبی کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں صالبہ میں خود سے لینے نہیں آیا بلکہ آمینہ کے لال نے بھیجا ہے، مکی سردار نے بھیجا ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار نے بھیجا ہے۔ حضرت صالبہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن کمزوری کی وجہ سے آپ پھر گر پڑتے ہیں۔ حضرت عمر نے ان کو اپنے کاندھے پہ لیا اور لا کر کے جو ہے مسجد نبوی کے اندر پہنچتے ہیں، اس وقت نماز ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت صالبہ کو ایک طرف رکھا اور اس کے بعد نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب نبی نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں آئین عمر، یعنی پیارے عمر کہاں ہیں؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صالبہ کا کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صالبہ کو لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صالبہ ذرا قریب آنا۔ حضرت صالبہ کو جب نبی نے آواز دی صالبہ رونے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے آقا صالبہ کیسے آئے گا؟ اس کے اندر تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی نے مصلی چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی اس دیوانے کے پاس تشریف لاتے ہیں، اپنے غلام کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ محبوب بندوں کا مقام ہوتا ہے، یہ عاشقوں کا مقام ہوتا ہے کہ ان کی ناز اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صالبہ کے پاس آتے ہیں اور صالبہ کا سر نبی اپنی ران پر رکھتے ہیں۔ حضرت صالبہ نے آنکھیں پھیر لیا، نبی نے کہا صالبہ آنکھیں کھولو۔ حضرت صالبہ کہتے ہیں میرے آقا میں کن نگاہوں سے دیکھوں، کون سی نظروں سے دیکھوں؟ اے میرے آقا آنکھیں تو دیکھنے کے لیے اللہ نے دی ہے، لیکن یا رسول اللہ میری نگاہیں ناپاک ہو چکی ہے، میری نگاہیں میلی ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صالبہ تو کم نہ کرو، تم اپنی آنکھوں کو کھولو۔ اللہ کے نبی نے کہا، حضرت صالبہ نے آنکھیں کھولی، نبی کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صالبہ رو نہیں، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے، تمہارے گناہ کو معاف فرما دیا
دیا ہے۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، جسم کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے، بہت زیادہ جو ہے جسم کے اندر بے چینی اور بے قراری ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ثعلبہ چند سانسوں کے مہمان ہو، تمہاری جاگنے کا وقت آ چکا ہے، موت کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت ثعلبہ مسکرانے لگے، گویا کی زبان حال سے حضرت ثعلبہ کہتے ہیں در وقت اجل سر تیری طاقت پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے اگر نبی سے محبت ہے، نبی سے پیار ہے، نبی سے عشق ہے تو آؤ، اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا ہے، سرکار نے جو ہمارے سامنے جو سرکار نے تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پر عمل کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ جس دن مسلمان نے پکا ارادہ کر لیا ہم اپنی طبیعت کی راہ نہیں چلیں گے بلکہ مصطفیٰ کی شریعت پر چلیں گے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان حکمرانی کرتے نظر آئیں گے، پیشوائی کا